کراچی کو تباہ و برباد کر دیا کھا کھا کے. جو اس کا حق تھا وہ اس کو ملے. اب اسلام آباد جائیے تو آپ کو لگے گا کہ آپ دبئی آئے ہوئے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. وہ بھی تو پاکستان ہے اور کراچی بھی پاکستان ہے. تو اس کا حق مارا جا رہا تھا, اور ہمیں کوئی ایسا بندہ چاہیے جو اس کو اس کا حق دلوائے. بے شک. اور جو خود بے لوث ہو, جس کو اپنی بنانے کی غرض نہ ہو, جو یہ نہ سوچے کہ میرے بچے باہر جائیں پڑھ لکھ کے بس, اور میں بھی ریٹائر ہو کے وہیں پہنچ جاؤں. اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے نمونے ہیں. عبدالستار افغانی وہ میئر تھے حالانکہ کراچی کے, لیکن ان کا جنازہ اٹھا ہے تو اسی فلیٹ سے 2 کمروں کے وہ وہیں رہے. اسی طرح نعمت اللہ خان مرحوم, ان کا بھی, وہ بھی میئر بننے کے باوجود اپنے ہی گھر میں رہے, چھوٹے سے جو گھر تھا. انہوں نے یہ سب نہیں لیا, اور نہ انہوں نے کوئی جائیدادیں بنائی. میں خود سٹی کاؤنسلر رہی ہوں, اور میں نے ایک دن جمعے والا دن تھا اور میں گئی ہوں تو 3 بج رہے تھے, اور ان کا کھانا رکھا ہوا تھا, سوکھی سی روٹیاں سوکھ گئی تھی رکھے, مطلب بالکل عام سا کھانا, بالکل تھوڑا سا. یہ نہیں کہ بھائی وہ میئر کراچی ہیں تو ان کے لیے دسترخوان لگے ہوئے ہیں اور سب عیش اڑا رہے ہیں. اپنا کھانا لاتے تھے, اپنا کھانا کھاتے تھے. تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھی, اور ان کی آنکھوں میں آج مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کا جب وہ ذکر کر رہے تھے یہاں کے کالجوں وغیرہ کا, تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. اور پل وغیرہ کی جب بات ہو رہی تھی کہ یہ جب بنائے تو اتنا رنجیدہ تھے کہ ایماندار لوگ نہیں مل رہے کام کرنے کے لیے. یعنی جب اوپر سے نیچے تک برائی پھیلنے لگتی ہے تو ہر طرف یہی, جو اوپر ہوگا وہی نیچے ہوگا نا. یعنی پھر کھانے والے اگر اوپر 100% کھا رہے ہیں تو نیچے کوئی 10% تک بھی کھا رہا ہوگا. مگر آپ ان کی جو دیکھیں, ان کے بارے میں سنیں کہ انہوں نے کس طرح بچا بچا کے کروڑوں روپے جمع کریے جو پل بنائے. یہ سب, یہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی انہوں نے تو آنا ہی نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ, اللہ میاں آپ سے پوچھیں گے آپ نے کیا کیا, آپ کوشش تو کر رہے ہیں, آپ نے حق کے لیے کیا کیا. بے شک. فرض کیجئے اگر پوری دنیا میں کوئی نہ کرے, لیکن میں اپنی جواب دے ہوں, مجھے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے کہ میں نے حق کا ساتھ دیا تھا یا نہیں, اور پھر اس کی پوچھ ہوگی اگر ہم نہیں دیں گے تو. اور اگر کوئی, یہ جو ایک آیت بھی ہے نا کہ جس نے جس برائی میں حصہ لیا وہ پھر اس کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن. بالکل. اور جس نے نیکیاں پھیلانے میں حصہ ڈالا, وہ جتنی نیکیاں پھیلیں گی وہ اس میں اس کا حصہ ہوگا. تو یہ تو اتنی بڑی بات ہے. ہم ایک معمولی چوکیدار بھی رکھتے ہیں نا, تو 6 دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ چوکیدار صحیح ہے نہیں, مناسب ہے نہیں, ایماندار ہے نہیں, اور ہم اتنا بڑا جو ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے وہ آرام سے بغیر دیکھے بس جس کا نام ہوا سمجھ میں ہے دے دیا. ہم نے کاٹیج انڈسٹریز بنائی ہوئی ہیں, اور ہمارے تقریباً مطلب کراچی میں کمیونٹی سینٹرز ہیں, اور وہاں پہ یہی ہے کہ عورتوں کو سلائی سکھائی جاتی ہے, پھر ان کو سلائی کے ذریعے وہ روزگار لے سکیں. یعنی وہی گھر بیٹھے والی بات آ گئی. جی جی. مہندی سکھاتے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. اس طرح سے ابھی خطاطی کا کورس ہوا تھا, اور اس کے علاوہ قرآن, بچوں کے لیے قرآن کلاسز ہوتی ہیں. اور مطلب اس طرح سے کوئی ایسے تھوڑے دن بعد پھر ان کی دینی تربیت بھی ہوتی ہے نا. جو بچیاں آتی ہیں, ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا تو مشن یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا. اور یہ سب سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ ان کی طرف آتا ہے جو کہ پھرا ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی توبہ کر کے آ جائے یا کوئی مطلب اپنی اصلاح کر لے, تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. تو یہ اصل کام تو یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو دنیا بھی دے دیں اور دین بھی دے دیں. ہم ہر جگہ یہی کریں. ہمارا مشن ہے کہ آخرت کی بھی, مطلب صرف دنیا ہی نہیں دینی, آخرت کی بھی ان کو تیاری کروانی ہے.